بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 52۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، مبحث خامس میں ندا کے بارے میں بحث ہے۔ ندا کی حقیقت کیا ہے، ادوات ندا کون کون سے ہیں اور ان کی کتنی قسمیں ہیں، اس بارے میں کل وضاحت اختصار کے ساتھ ہوئی تھی۔ آج ندا کے بارے میں باقی تفصیلات پڑھیں گے۔ ندا، کبھی منادا قریب کو منادائے بعید کی جگہ پر فرض کیا جاتا ہے اور اسے حمزہ اور ای کے علاوہ ان حروف کے ذریعے سے ندا دی جاتی ہے کہ جو منادائے بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب جس طرح پہلے ہم نے پڑھا تھا مخاطب کی اقسام میں کہ کبھی مخاطب خالی الذہن ہوتا ہے، کبھی مخاطب متردد ہوتا ہے، کبھی مخاطب انکاری ہوتا ہے، پھر کبھی مخاطب جو کہ خالی الذہن ہے اسے ہم متردد فرض کرتے تھے، کبھی اسے انکاری فرض کرتے تھے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ منادائے قریب کو کبھی کبھار منادائے بعید کی جگہ پر فرض کیا جاتا ہے۔ اب لازم سی بات ہے، جب منادائے قریب کو منادی قریب کو منادی بعید کی جگہ پر منادائے بعید کی جگہ پر فرض کیا جاتا ہے تو یہ غرض بلاغی سے خالی نہیں ہے۔ یہ یوں تو فرض نہیں کیا جاتا، کچھ لطیف اور دقیق معانی مراد ہوتے ہیں۔ کلام میں فصاحت و بلاغت متکلم کا مقصود ہوتا ہے، جس وجہ سے ایسا یہ کرتا ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہاں پر 3 فائدے صاحب کتاب نے بیان کیے ہیں۔ پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ منادا کے عظمت و بلندی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگرچہ منادی قریب ہے، لیکن ہم اسے بعید کیوں فرض کر رہے ہیں؟ اس کی عظمت و بلندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ دوسرا، منادی کی عظمت و منزلت کو گھٹانے کے لیے، یعنی آپ کی نظروں میں وہ پست ہے۔ کبھی کبھار منادی قریب کو منادی بعید کی جگہ پر اس لیے فرض کیا جاتا ہے تاکہ متکلم یہ سمجھائے کہ یہ بہت پست ہے میرے نظروں میں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، گویا کہ یہ میرے سامنے ابھی حاضر بھی نہیں ہے، اس انداز سے۔ اور کبھی کبھار یہ بتانے کے لیے کہ مخاطب غافل ہے، اس کی توجہ نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا، مثلا کوئی بندہ آپ کے سامنے ہے، بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ غافل ہے، کہیں اور چلا گیا ہے، اپنے خیالوں میں گم ہو گیا ہے، آپ کی بات نہیں سن رہا، تو پھر آپ اس کے لیے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو مثلا کسی دور کی بندی کے لیے استعمال کرتے ہوں۔ تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے۔ کبھی ادوات ندا اپنے اصلی معنی کے بجائے کسی اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، علم معانی کا موضوع ہی یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ الفاظ عربی کی حالت و کیفیت، الفاظ عربی کے جو حالات و کیفیات ہیں، ان کے معانی اولی و ظاہری کیا ہیں، اور پھر وہ ان معانی اولی و ظاہری سے نکل کر کبھی کبھار مقتضی حال کے مطابق جن معانی میں متکلم انہیں استعمال کرتے ہیں، ان سٹرکچرز کو، ان ترکیبوں کو، وہ کون کون سے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم یہ بحث اس لیے تو لا چکے ہیں تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ کبھی کبھار ادوات ندا اپنا ندا والا معنی نہیں دے رہے ہوتے، معنی اصلی نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ اور کئی سارے معانی میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا اغراء، یعنی کسی کے جذبات کو ابارنا، اغراء کا معنی کبھی کبھار دے رہے ہوتے ہیں، استغاثے کا معنی دے رہے ہوتے ہیں،
ندبہ کے معنی میں آتے ہیں، تعجب اور زجر، تحسر اور تحیر و تضجر کے معنی میں آتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ وادوات النداء فی کیفیت الاستعمال نوعان، یہ بات ہم کل پڑھ چکے تھے کہ ادوات النداء کیفیت استعمال کے حوالے سے کہ کہاں پر ادوات نداء میں سے کیا آنا چاہیے، تو اس حوالے سے ان کی دو قسمیں ہیں، الحمزہ و ای لنداء القریب، حمزہ اور ای جو ہے یہ نداء قریب کے لیے ہیں، و باقی الادوات لنداء البعید، ان دو کے علاوہ جو باقی ادوات نداء ہے وہ نداء بعید کے لیے ہیں۔ وقد ينزل القریب منزلۃ البعید، فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار منادے قریب کو منادے بعید کی جگہ پر فرض کیا جاتا ہے تو منادے قریب آپ کے سامنے ہے، سامع متکلم، لیکن اس سے بعید منادے بعید کی جگہ پر فرض کیا جاتا ہے، یعنی آپ کے قریب نہیں ہے بلکہ بعید ہے، آپ سے کافی دور ہے، وہاں پر ای اور حمزہ کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن فَيُنَادِي بغیر الحمزۃ و ای، لیکن اس قریب منادا کے لیے حمزہ اور ای کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ باقی جو ادوات النداء ہے ان میں سے کسی ایک کا استعمال ہوتا ہے، وَذَلِكَ لِأَغْرَاضٍ مِنْهَا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں کافی سارے اغراض بلاغی ہیں، کلام کو پر اثر بنانا، کلام کے اندر چاشنی اور شائستگی پیدا کرنے کے لیے ایسا ہوتا ہے، مقتضی حال کے مطابق اگر ایسا کلام لایا جائے تو بہت ہی مناسب ہے۔ پہلا جو غرض بلاغی ہے وہ یہ ہے، اشارتاً الی علو مرتبتہ، ایسا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایسا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ متکلم یہ بتانا چاہ رہا ہے، متکلم ندا کے ساتھ ساتھ، یا آپ یہ کہیں کہ متکلم کا جو مقصود ہے وہ ندا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی شان و مرتبت بتانا ہے، یا آپ یہ کہیں کہ ندا کے ساتھ ساتھ متکلم یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ بہت ہی عالی شان ہے، عظیم مرتبت والا ہے۔ فَيَجْعَلُ بُعْدَ الْمَنزِلَةِ كَأَنَّهُ بُعْدٌ فِي الْمَكَانِ، ان کی منزلت کو، اس کے مقام کو دور، کیا مطلب دور؟ یعنی عالی المرتبت قرار دیتا ہے، جیسا کہ وہ مکان کے لحاظ سے بھی دور ہے، یعنی اس انداز سے ندا دی جاتی ہے کہ جس طرح اس کا مقام دور ہے، اس کی منزلت بہت بلند ہے، جب منزلت آپ کی کسی سے بلند ہو، بہت بلند ہو، تو یعنی منزلت کے حوالے سے وہ آپ سے دور ہے نا، اب اس بلند مقام اور منزلت کے تحت اس انداز سے ندا دی جاتی ہے گویا کہ وہ مکان کے لحاظ سے بھی دور ہے، کقول کا، جس طرح آپ کہیں اپنے آقا و مولا کو ایا مولائی، اب یہاں پر ایا کا استعمال ہوا ہے، حالانکہ ایا تو بعید کے لیے ہے، آپ کا مولا آپ کے سامنے ہے، مثلا آپ اس کے لیے کہیں کہ ایا مولائی، وانت معہ لدلالت علی ان المنادی عظیم القدر رفیع الشان، مثلا کوئی ایسی شخصیت ہے جو آپ کا لیڈر ہے، مثلا آپ کا رہنما ہے، آپ اس کے لیے کہہ دیتے ہیں یا مولائی، تو ایا مولائی کہہ دیتے ہیں، تو یہاں پر وہ آپ کے قریب ہے، اصل میں آپ کے ساتھ ہی کہیں بیٹھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کے لیے ایا استعمال کرتے ہیں، اس کی شان و منزلت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ دوسرا جو غرض بلاغی ہے وہ ہے اشارتاً الی انحطاط منزلتہ و درجتہ، کقولک ایا ھذا لمن ہوا معک، اب یہاں پر جو دوسرا غرض بلاغی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے درجے کو کم سمجھتے ہوئے، اس کو ہیچ سمجھتے ہوئے، اس کو پست اور گٹھیا سمجھتے ہوئے
منادی قریب ہے لیکن اسے آپ منادی بعید کی جگہ پر فرض کرتے ہیں، اور پھر ادوات ندا میں سے وہ لے کر آتے ہیں جو بعید کے لیے ہو۔ مثلا کا قول کا ایا ھذا لمن ہوا معک، ایک بندہ ایسا ہے کہ جو آپ کے بالکل قریب ہے، اھذا کہنا چاہیے وہاں پر، لیکن آپ اس کی جگہ پر ایا ھذا کہتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے بالکل قریب ہے، آپ کے قریب ہی کہیں بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہے، لیکن آپ ایا ھذا کہتے ہیں، یعنی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تو پست ہے، منزلت کے حوالے سے یہ گھٹیا ہے۔ ایک اور غرض بلاغی یہ ہے اشارتاً الی ان السامع لغفلته وشرود ذہنه كأنه غیر حاضر كقولك للساہی ایا فلان۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس وجہ سے منادی قریب کو منادی بعید فرض کرتے ہیں کہ وہ جو سامع ہے، جو آپ کا مخاطب ہے، آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تو غافل ہے، آپ نے محسوس کیا کہ وہ تو اپنے ہی خیالوں میں گم ہو گیا ہے، ذہن اس کا منتشر ہے، کہیں اور چلا گیا ہے، آپ کی بات ٹھیک طرح سن نہیں رہا، تو آپ کہہ دیتے ہیں مثلاً کہ ایا فلان، حالانکہ وہ آپ کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا آپ سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، اتنے فاصلے پر ہے کہ وہاں پر ادوات ندا میں سے ان ادوات کو استعمال کرنا چاہیے جو ادوات استفہام، ادوات الندا، جو ادوات الندا منادی قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک غافل شخص کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ایا فلان، وقت تخرج ادوات النداء عن المعنى الاصلی الى معان اخرى تستفاد من السیاق والقرائن منها۔ کبھی کبھار ادوات الندا اپنے اصل معنی اصلی و معنی اولی، معنی ظاہری سے نکل کر کوئی اور معنی دیتے ہیں، معنی ثانوی دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مقتضی حال کے مطابق متکلم یہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں پر اگر میں ادوات الندا کو اس معنی میں استعمال کروں تو بہت مناسب ہے، اس سے بلاغت کلام میں اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ پتہ ہمیں کیسے چلے گا؟ پتہ ہمیں سیاق کلام سے چلے گا اور باقی قرائن سے چلے گا، مقتضی حال سے چلے گا کہ یہاں پر جو ندا ہے یہ اپنے اصل معنی میں، حرف ندا اپنے اصل معنی میں جو کہ اقبال المخاطب ہے، طلب اقبال المخاطب ہے، اس کے لیے نہیں آیا، بلکہ کسی اور معنی کے لیے آیا ہے، کوئی اور معنی متکلم کا مقصود ہے۔ مثلا الاغراء، ایک معنی ان میں سے اغراء ہے کہ جس کے لیے کبھی کبھار ادوات الندا آتے ہیں، معنی ثانوی میں سے پہلا اغراء ہے۔ اغراء یعنی کسی کو ابھارنا، برانگیختہ کرنا، کقول کا لمن اقبل یتظلم یا مظلوم، ایک ایسا بندہ کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، جو مظلوم ٹھہرا ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ یا مظلوم۔ کیا مطلب آپ اسے کہتے ہیں یا مظلوم؟ یعنی آپ اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے، آپ اٹھو اپنا بدلہ لے لو مثلا، یا آپ اٹھو ظالم سے اپنا حق طلب کرو، آپ کے اوپر تو یہ ظلم ہوا ہے، آپ اسے برانگیختہ کر رہے ہیں، آپ اسے ابھار رہے ہیں ظالم کے خلاف۔ اسی طرح الاستغاثہ یعنی مدد، طلب مدد کے لیے، کبھی کبھار ادوات الندا طلب مدد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نحو یا للہ للمؤمنین، آپ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مثلا کہتے ہیں کہ اے اللہ مومنین یا للہ للمؤمنین، اے اللہ مومنین کی مدد کریں۔ اب یہاں پر یا اللہ آپ خدا کو ندا نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اصل میں یہ مومنین کی مدد کے لیے آپ خدا کو پکار رہے ہیں کہ اے اللہ مومنین کی
مدد کریں. مثلا مومنین کہیں پر مشکل میں ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی ظالم حکومت ان کے اوپر ظلم کر رہی ہے مثلا، یا کسی اور مشکل میں ہے، تو آپ وہاں پر استعمال کرتے ہیں کہ یا للہ للمؤمنین. کچھ اور بھی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.